السلام علیکم، میں بلال احمد مفتی وسیم صاحب کے ساتھ ہمارے اس سلسلے ہدایہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو بنانے کی وجہ کو لے کر پچھلی نشست میں ہم نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، جس کا جواب مفتی وسیم صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سب کے سامنے رکھا۔ اور آج پھر ہم ایک ایسا سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ چلیے ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتوں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ فرمایا، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کرو۔ قرآن کی ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو صرف 6 دن میں وجود بخشا، اور یہ آج سے کروڑوں سال پہلے ہوا، جس کے بعد سے آج تک اور قیامت تک یہ سب باقی رہے گا۔ چاند اور سورج ایسے ہی وقت پر نکلیں گے اور چھپیں گے، اور یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مگر جب یہ نظام نہیں تھا، یہ سورج، چاند، یہ زمین نہیں تھی، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ جب ہم کائنات کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے، کیونکہ کائنات کی ایک شروعات ہے، ایک آغاز ہے۔ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے مفتی صاحب، اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اس کائنات کی شروعات ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے، اس کائنات کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بھی اللہ موجود تھے، تو اللہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بلال بھائی کہ آپ نے اس سلسلے کو مزید جاری و ساری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیض رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے۔ اللہم آمین۔ اور اس طریقے کے سوالات عام طور سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، اور زیادہ تر اعتراض کی شکل میں جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ناستک جن کو کہا جاتا ہے ایتھیسٹ، ان لوگوں کی جانب سے عام طور سے اس طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ ناستک مطلب جو کسی مذہب میں بلیو نہیں کرتے۔ جی آج کل یہ بھی ایک مذہب ہے جی کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، انشاءاللہ اس پر کبھی اور بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے کے دماغوں کی پیداوار ہوتے ہیں یہ سوالات۔ جی اچھی بات ہے، اس طریقے کے سوالات اور ان کے جوابات نیٹ پر لگ جائیں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور اس طریقے کے سوالوں کے جوابات جب ہماری نسل کو، کیونکہ آج کل کتابوں کے پڑھنے کا رجحان تو ہے نہیں، بالکل، تو لہٰذا انٹرنیٹ وغیرہ کوئی فنگر پرنٹ کے اوپر ہی لوگوں کو سرچ کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ جی بالکل۔ جب اس طریقے کے سوالات لوگوں کو آسانی کے ساتھ نیٹ پر دستیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کا طلسم بھی ٹوٹے گا، اور اس طریقے کے سوالات کرنے سے یہ لوگ باز آئیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار میں جو کہنے والا ہوں ان تمام باتوں کو مجھ کو صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دیکھیے، بنیادی طور پر بلال بھائی، اس سوال کے جو ہیں 2 جواب بنتے ہیں۔ جی، ایک جواب تو مسلمانوں کے لیے، اچھا، جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین ہے، جنہوں نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ جتنی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، جی، ان کو دیکھے بغیر ہم ان پر ایمان لائے۔ ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہی فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر، جو غیب پر ایمان لائے۔ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک جواب تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جواب ان ایمان والوں کو مطمئن بھی کرے گا کہ مجھے کیا۔ انشاءاللہ۔ اور ایک دوسرا جواب وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں یا ان کا کوئی مذہب نہ ہو، اچھا، لیکن وہ مسلمان نہ ہو۔ جی انشاءاللہ یہ جواب ان کو سمجھ آئے۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جواب ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے مسلمان یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے۔ یہ جواب یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا
یہ جواب ہم ایتھیسٹ لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، ابھی ان کا نمبر نہیں آیا. اب مسلمانوں کو یہ ابھی ہم بات اپنی آپس میں ہی بات کر رہے ہیں، ٹیبل ٹاک چل رہی ہے مسلمانوں سے. جی تو اس کا جواب یہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم. یہ غیب کا علم ہے، جیسے جنت جہنم غیب کا علم ہے، الصراط میزان غیب کا علم ہے، عرش ہے لیکن ہم جانتے ہیں مانتے ہیں. بے شک. یہ سارے علوم غیب کے علوم ہیں. جی اسی طریقے سے کائنات کے بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے تھے، یہ بھی غیب کا یہ بھی حصہ غیب کا ہے. علم ہے. لہذا جیسے وہ غیب کا علم ہے ویسے یہ غیب کا علم ہے. جی دوسری بات، یہ سوال اس کا جواب جاننے کی ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں کو. مان لیجیے اگر پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے، ہمیں کیا فائدہ ہو؟ کیا ہم سے قبر میں فرشتے یہ سوال پوچھیں گے، ہاں بھائی یہ بتاؤ تمہاری نجات کا ذریعہ اس سوال کے جواب پر ہے، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ نہیں. لہٰذا اس سوال کا جواب تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے کے سوالات میں لگنے کا حکم نہیں کیا. قرآن میں حدیث میں اس قسم کے سوالات اٹھائے نہیں گئے. جب کبھی بھی اس قسم کے سوالات صحابہ کے ذہن میں آتے تھے، انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر آگے کی نشستوں میں وہ سوالات آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمتوں کے ساتھ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ صحابہ کرام کے اس سے نور کر دیا کرتے تھے. تو مسلمان تو اس جواب سے میں سمجھتا ہوں سیٹسفائی ہو جائے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے تھے وہی ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، یہ غیب کا علم ہے اور ہمارے لیے اس کو جاننا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بالکل. اب نمبر آ جاتا ہے ان لوگوں کا جو اسلام دھرم میں، اسلام مذہب میں یقین نہیں رکھتے یا دنیا کے کسی بھی مذہب میں یقین نہیں رکھتے. جی اگر کوئی ایتھیسٹ، کوئی ناستک اس قسم کا کوئی شخص ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، جی تو اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے، اچھا یہ بتاؤ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے. تم جو پوچھ رہے ہو اللہ پہلے کیا کر رہا تھا، تو ہم تم سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہا ہے. جی تو بھائی یہ سوال کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی طرح کمزور سمجھتا. اچھا. جیسے انسان ہوتا ہے نا، ابھی فارغ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی کام آیا، وہ اس کام میں لگ گیا تو بزی ہو گیا. جی جی. جب اس نے اس کام کو کر کے نپٹا دیا جی پھر وہ فارغ ہو کے بیٹھ پھر گیا. فارغ ہو گیا. یہ انسانوں کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے. بے شک. یہ نہیں کہ اللہ پہلے خالی بیٹھے ہوئے تھے معاذ اللہ، اور پھر کائنات کو بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ بزی ہو گئے، اور جب کائنات کو بنانی پھر اللہ تعالیٰ خالی بیٹھ رہے ہیں معاذ اللہ ہماری طرف پیر پہ پیر رکھ کے. تو یہ ذہن، تب انسان کے ذہن میں یہ سوالات آتا ہے، اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح، کریٹر کو کریشن کی طرح سمجھتا ہے، خالق کو مخلوق کی کیٹیگری میں سمجھتا ہے، تو لہٰذا تب اس قسم کے سوالات آتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، بے شک اس کے جیسی کوئی چیز کوئی نہیں. چیز. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جیسا امیجن کرنا کہ ابھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں پھر بزی ہو گئے، پھر کام سے فارغ ہوئے تو فری ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ایسا. پروردگار کے بارے میں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے انسان، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں. بے شک. اللہ تعالیٰ کو اپنی اپنی زبان میں پکارے، کوئی کسی زبان میں پکارے، کوئی کسی زبان میں پکارے. بلال بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ماں کے دو بچے آپس میں لڑتے ہیں، ایک ساتھ بولتے ہیں، تو ماں کہتی ہے چپ ہو جاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، تم دونوں ایک ساتھ مت بولو، جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایک میدان کے اندر اگر کروڑوں خربوں ملین بلین، اس سے بھی لفظ کوئی بڑا لفظ ہے، جی اتنے انسان سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارے، اپنی اپنی زبان ایک ساتھ پکارے، جی. تو اللہ تعالیٰ سب کی ایک جیسی سنتا ہے، سب کی آواز سنے گا، سب کی بولی سمجھے گا، بے شک. اور سب کو جو چاہیے وہ دے دے گا، جی. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو تو کمزور بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، ہم لوگوں کی طرح جو کریشن ہے، جو مخلوق ہے، کمزور ہے، اپنی طرح سمجھنا. جی. اس طریقے کی سمجھ رکھو گے تو ایسے جواب، یہ تو الزامی جواب تھا. جی. اب اس کا سائنٹیفکلی جواب دے دیتے ہیں، سائنس کے اعتبار سے اس کا کیا جواب بنتا ہے. اچھا، سائنس کے اعتبار سے سائنس کے اعتبار سے اس کا جواب ضروری ہے نا، ورنہ یہ لوگ ہو سکتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اپنی کوئی 61-62 کر دیں، کوئی تیڑم چلا دیں جی کہ بھائی یہ جواب تو انہوں نے ایسے ہی دے دیا، ایسے ادھر ادھر کی، کہیں کیڑ کہیں کروڑا. تو لہٰذا سائنسی اعتبار سے یہ بات سمجھیں کہ وقت جو ہوتا ہے نا، وقت جیسے پہلے وقت تھا بعد میں وقت نہیں تھا. پچھلی نشست کے اندر ہی ہماری اس نشست، یہ جو ہماری یہ جو ہدایہ کی سیریز شروع ہوئی ہے، پچھلی نشست کے اندر ہی اسی ہدایہ کی جو پہلی نشست ہے جی، اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، جی جی، تب یہ کائنات وجود میں آئی تھی. بالکل. اور جب یہ کائنات وجود میں آئی تھی اسی وقت میں اسپیس اور وقت کی کریشن ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وقت کو پیدا کیا، اسی وقت میں وقت کو پیدا کیا تھا. یعنی کہ اس سے پہلے وقت تھا ہی نہیں. وقت تھا ہی.
یعنی کائنات کے بننے سے پہلے جی وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا. ہاں، کیونکہ چاند نہیں، سورج نہیں، جی گردش کا نظام نہیں، جی تو وقت کیسے؟ وقت کیسے؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب وقت تھا ہی نہیں جی تو وہ سوال کیسے بنتا ہے کہ پہلے اس وقت میں کیا تھا اور اب اس وقت میں کیا ہے اور اس بعد کے وقت وقت میں کیا ہوگا. اللہ پہلے کیا کر رہا تھا، اب کیا کر رہا ہے، بعد میں کیا کرے گا. جی لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سینسز دیا نا، یہ اس محدود دائرے میں رہ کر کے کام کرتے ہیں. ہم اسپیس اور وقت کے اندر ہیں. جی یہ ہمارا جو ذہن ہے یہ اسپیس اور وقت کے اندر رہ کر ہی سوچ سکتا ہے، بالکل. اور اس کو وہی چیزیں سمجھ آئیں گی جو اسپیس اور وقت کے اندر ہیں. جی جو چیزیں اسپیس کے باہر ہیں، وقت کے باہر ہیں، اس چھوٹے سے دماغ میں وہ چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی. جی بالکل. یہی وجہ ہے کہ یہ سوال بنتا بھی نہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب دیا تاکہ ہمارے نوجوانوں کا اس قسم کے سوالات کر کے ان کا برین واش نہ کیا جائے، ان کا ایمان خراب نہ کیا جائے. تو لہٰذا ایمان والوں کے لیے تو یہی جواب ہے جی کہ ہمارا ایمان ہے، یہ غیب کا علم ہے، ہم نہیں جانتے. ہم نہیں اور جانتے. ایک الزامی جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ کچھ کر رہا تھا تو اب بتاؤ اللہ اب کیا کر رہا ہے. جی اور جو اس کا سائنسی جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت اور اسپیس سے باہر ہے اور ہم وقت اور اسپیس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، جی. اور ہمارے ذہن میں وہی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو وقت اور اسپیس کے اندر جو ہیں، ہمیں نظر آتی جو ہے. ہمیں نظر آتی ہیں، یہ جو نظر بھی نہیں آتی لیکن سمجھ آتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے سائنٹسٹ نئے نئے سیاروں کی کھوج کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں کہ بات ارے یہ بھی ہے. جی 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 بالکل اسی طریقے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ وقت اور اسپیس کے دائرے سے باہر ہے. جی. پروردگار ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں تو. اللہم. تو یہ جواب تھے ان لوگوں کے لیے جو سوال اٹھاتے ہیں کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ کر کیا رہے تھے. ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ غیب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، جیسے فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے جنت اور دوزخ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں وہ کبھی نظر نہیں آتی. امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اگلی نشست میں ایک اور سوال کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم.